بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلیگس, آئی ایم یور فرینڈ ظفر عباس خان. آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم نائب تحصیلدار انٹرویو میراتھن سیریز میں شروع دن سے آپ کے ساتھ ہیں. جب سے فیصل آباد ڈویژن کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا تو اس کے بعد سے مسلسل ہم جو ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان سے فیڈ بیک لے رہے ہیں. ڈفرینٹ سینٹرز پہ انٹرویو ہو رہے ہیں اور ان تمام سینٹرز پہ ہونے والے انٹرویو کا باقاعدہ نہ صرف ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں بلکہ وہاں سے جتنے کویشچن کلیکٹ کرتے ہیں, جتنا فیڈ بیک آتا ہے, ہمارے کولیگز جتنا ہمیں بتا رہے ہیں, ہم اس تمام فیڈ بیک پہ آپ کے لیے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں. تو ابھی لاسٹ پہ سرگودا ڈویژن کا رزلٹ جو ہے یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. اب کیونکہ میرا تعلق سرگودا ڈویژن سے ہے, آئی بلانگ ٹو سرگودا ڈویژن, تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تمام دوستوں کا میرے اوپر بہت رائٹ ہے اور اس رائٹ کو میں نے ہمیشہ ریکگنائز کیا ہے. لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ سرگودا ڈویژن کا رائٹ اس سے زیادہ, تھوڑا سا زیادہ اس لیے ہے کہ میں سرگودا ڈویژن سے ہوں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں پہ جو ہماری فیمیل کینڈیڈیٹ جنہوں نے یہ ریٹن ٹیسٹ اپنا پاس کیا ہے تو ان کے لیے ہم نے خاص سیشن رکھا ہے آج. اس سیشن میں میرے ساتھ تحصیلدار کلور کوٹ محمد شاہد موجود ہیں آج. تو ایک تو ہم شاہد صاحب سے ان کے بارے میں جانیں گے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جانیں گے. اس کے علاوہ ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ اور یہ 17 گریڈ میں بطور آفیسر کام کر رہے ہیں. ہماری جتنی گرافکس ہوتی ہیں, جتنی ویڈیو ہے, باقی جتنا سارا کام ہے, کمپیوٹر کے بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں. دانش یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 3 کلیگز, فیمیل کلیگز, جنہوں نے آج کے جو کل جو رزلٹ آیا تھا اس میں انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے اپنا انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں نائب تحصیلدار کے سرگودا ڈویژن کے. تو آج ان کے جو کویشچنس ہیں ہم ان کو بھی انڈورس کریں گے. لیکن آج کا جو ہمارا سیشن ہے, کیونکہ آج ہمارے چیف گیسٹ جو ہیں وہ شاہد صاحب ہیں, تو ہم شاہد صاحب کے انٹروڈکشن سے شروع کریں گے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے 8 جابز یہ کوئٹ کر چکے ہیں. ایف پی ایس سی, پی پی ایس سی, پی ایم ایس, سی ایس ایس, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جنہوں نے نہ چھوڑا ہو. یہاں تک انہوں نے اپنا آئی ایس ایس بھی کلیئر کیا. ایک شاندار پرسنالٹی ہیں. لیکن آج ہم سب سے زیادہ انٹرسٹڈ جو ہیں یہ وہ ان کے ریونیو پوائنٹ آف ویو سے ہیں. یہ نائب تحصیلدار میں ہم بیچ فیلو بھی ہیں, آپ کو بتا دیں. 2009 میں نے اور شاہد نے اکٹھا جوائن کیا تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ, پھر میں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کوئٹ کر دیا. لیکن شاہد بھی آج بطور تحصیلدار کلور کوٹ کام کر رہے ہیں. یہ تحصیلدار بھی ہیں کلور کوٹ میں, سب رجسٹرار بھی ہیں, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بہت کچھ جو ہم سارا جو ہے اب شاہد صاحب کی طرف جاتے ہیں اور یہ اپنا انٹروڈکشن بھی کرائیں گے اور بتائیں گے بھی کہ کیسے کیسے انہوں نے ڈفرینٹ جابس چھوڑی ہیں اور آج کل ان کا اسٹیٹس کیا ہے. شاہد صاحب, اوور ٹو یو. السلام علیکم جی. میرا نام محمد شاہد اقبال ہے اور بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ میاں والی, اور ریسنٹلی آج کل بطور تحصیلدار میں کلور کوٹ کام کر رہا ہوں. جیسا کہ ظفر صاحب نے بتایا کہ یہ میرے بیچ فیلو بھی ہیں اور ہم پہلے بھی اکٹھے رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ میری 9واں ڈپارٹمنٹ ہے, میرا 9th ڈپارٹمنٹ ہے. اس سے پہلے میں نے 8 ڈپارٹمنٹ کوئٹ کیے ہیں اور ان کوئٹ کرنے میں, جوائن کرنے میں, جابز کرنے میں میں نے بہت کچھ گین کیا اور اچھا خاصا میرا ایکسپیرینس ہوا اس میں. تحصیلدار ہونے کے بعد بھی مجھے 1-2 آفرز لیٹر ملی ہیں, میں نے اپلائی کیا تھا. لیکن پھر میرے سینئرز نے مشورہ دیا کہ آپ ادھر ہی رہیں, آپ اس کو کوئٹ نہ کریں اور یہاں پر ہی اپنی جاب کو کنٹینیو رکھیں. تو تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں. بیسیکلی میری جو ماسٹر ہے وہ اکنامکس میں ہے پنجاب یونیورسٹی سے. پروفیشنل ڈگری میرے پاس BEd کی ہے. اور باقی جتنی بھی یہ ایفرٹس کی ہیں, جو کچھ بھی آج تک میں نے گین کیا, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے. دیکھیں, انسان کوشش کرتا ہے, عطا اللہ کی ذات کرتی ہے. ہر بندہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کوئی کمی نہیں چھوڑتا اپنے فیوچر کے لیے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے. اور اس کے ساتھ اللہ کی جو عطا ہے وہ لازمی ہوتی ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. آگے ظفر صاحب اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا, میں اپنے دوستوں کو شاہد صاحب کے بارے میں مزید بتا دوں
کہ ابھی یہ تحصیلدار ہیں, سب رجسٹرارڈ بھی ہیں, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کا جو بڑا ایکسپیرینس ہے وہ بطور نائب تحصیلدار بھی ہے. آپ تمام دوستوں نے جو اپنا ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے, یہ آپ نے نائب تحصیلدار کا ٹیسٹ کوالیفائی کیا, اور اس کے بعد آپ کا جو انٹرویو ہونے جا رہا ہے, یہ انٹرویو بطور نائب تحصیلدار آپ دینے جا رہے ہیں. تو آپ کیونکہ صاف ظاہر ہے آپ کو جاب ریلیٹڈ, جاب ڈسکرپشن, جاب پروفائل سے ریلیٹڈ آپ کو کویسچنس کرنے ہیں, تو آپ اپنے کویسچن کو بریف رکھیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشنز ہیں, زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ شاہد صاحب سے لے سکیں. اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کے جتنے کویسچنز ہوں وہ ریونیو سے ریلیٹڈ, ریونیو ریلیونٹ ہو, تاکہ جو ہمارے بہت سارے اور کولیگز اور دوست ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بھی اس سے بہت سارا فائدہ ہو. تو سب سے پہلے کون کویسچن کریں؟ یہ ہے کہ تحصیلدار کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے اور نائب تحصیلدار کا جاب پروفائل کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا نام ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, یہ پہلی اکائی ہے پٹواری محکمہ مال کی. پٹواری, گرداور, نائب تحصیلدار, تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, دین کمشنر اینڈ دین بورڈ آف ریونیو. اس میں سب سے سپریم اتھارٹی SMBR ہوتا ہے, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب. تو اس میں بیسیکلی تو جتنے بھی ڈیوز ہیں گورنمنٹ کے, اس کا نام ہی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. ریونیو کلیکشن پہلی جو بیسک ہماری جو ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ لینڈ ڈسپیوٹس, ٹھیک ہے, ریکارڈ زمینوں کا ریکارڈ مینٹین رکھنا, زمینوں کی ڈیمارکیشن کرنا, جتنے بھی لینڈ سے متعلقہ ایشوز ہیں وہ ہمارا یہ تحصیلدار, پٹواری, گرداور یہ دیکھتے ہیں, حل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ بھی انہی کے پاس ہوتی ہے. ضلعی انتظامیہ کے جتنے بھی امور ہیں وہ ہمارے پٹواری, گرداور, تحصیلدار, ACDC یہ سر انجام دیتے ہیں. جی اچھا, یہ بہت اچھا کویسچن تھا کہ جو جاب ڈسکرپشن ہے یا اس کے علاوہ آپ نے ان سے پوچھا. اب اس میں بیسک چیز جو انہوں نے بتائی آپ کو وہ یہ تھی کہ یہ ریونیو جنریشن اور ریونیو کلیکشن کے بارے میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اور پھر بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ڈسپیوٹس ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی, اور خاص طور سے ڈسپیوٹ ریلیٹڈ ٹو لینڈس. جتنے ڈسپیوٹس لینڈ سے ریلیٹڈ ہوگا, چاہے وہ ایک جس کو روبکار کہتے ہیں, بہت بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر روبکار کیا ہوتی ہے. اب پولیس روبکار آپ کو بھیجتی ہے اور آپ کو ڈپارٹمنٹس روبکار بھیجتے ہیں کہ سر یہ لینڈ ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا, تو اس پہ اتھارٹی جو ہے وہ نائب تحصیلدار ہے یا تحصیلدار ہے. تحصیلدار یا نائب تحصیلدار بذریعہ اپنے پٹواری, گرداور ایک رپورٹ جنریٹ کروائے گا, پھر اس کو خود سے اٹیسٹ کرے گا کہ میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کر لیا ہے, یہ رپورٹ بالکل درست ہے. اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے کسی بھی آپ فورم پہ بھیجتے ہیں تو اس کو اتھینٹک سب سے اتھینٹک رپورٹ گنی جاتی ہے. تو جو لینڈ سے ریلیٹڈ جتنے ڈسپیوٹس ہوں گے اس میں بھی نائب تحصیلدار کا بہت بیسک رول ہے. تو اور کویسچن؟ سر میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ جب میں سب انسپیکٹر کے انٹرویو کے لیے میں نے کوالیفائی کیا تو ان دنوں میں تھانہ کلچر کے بارے میں بہت بات ہو رہی تھی, اس بارے میں سنا تھا. تو اب جب میں نے نائب تحصیلدار کا جو ہے انٹرویو ٹیسٹ دے دیا اور انٹرویو کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں, تو آج کل جو ہے نا وہ پٹوار کلچر کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. تو کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ پٹوار کلچر کیا ہے؟ دیکھیں جی, بیسک یونٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا, ضلعی انتظامیہ کا, پولیس بھی اور پٹوار کلچر بھی. پٹوار کلچر کیا کہ یہ ضلعی انتظامیہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ دو ہی ہوتے ہیں جو انتظامیہ کی بنیادی اکائی ہیں. تو چونکہ یہ ایک برٹش کا لایا ہوا نظام تھا, پٹواری کلچر جو چل رہا تھا اس وقت, تو اس کو اپنے مینول میں 1905 کا جو گزٹیئر لکھتا ہے نا برٹش, اس میں اس کو اسٹریٹ بیوروکریٹس لکھتے ہیں پٹواری کو, کہ وہ یہ اسٹریٹس بیوروکریٹس ہیں, بہت اتھرائز تھے. تو جب یہ اتھرائز تھے تو پھر پٹواری کی ایک پاور تھی, اس وقت بہت زیادہ پاور تھی پٹواری کی. تو لوگ جیسے تھانہ کلچر پولیس والوں سے, تھانے والوں سے ڈرتے تھے, ایسے ہی پٹوار کلچر کا ایک روب تھا اس ڈپارٹمنٹ کا. تو اس وجہ سے اس کو پٹوار کلچر کہتے گئے. لیکن اب جیسے دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو اس سسٹم کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. پیلرا بنائی گئی, اس کے بعد ARC اراضی ریکارڈ سینٹر بنایا گیا, سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا. اب انہوں نے اگلا انیشیٹو یہ لیا کہ کانی گوئی سطح پہ اور پھر آگے جا کے موضع جات میں انہوں نے وہ کمپیوٹرائزیشن سٹارٹ کر دی ہے. جو ہمارا نیا فیلڈ سٹاف بھرتی ہوا ہے وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ مینول وہ انتقالات اور فرد کا اجرا کرے, انہوں نے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا.
تو اب یہ جدت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نیا فیلڈ سٹاف بھی بھرتی کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا. پٹوار کلچر اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ پٹواری کا روب ہوتا تھا, موضوع میں کوئی بندہ اس کے آگے بولتا نہیں تھا, اس کا ہولڈ ہوتا تھا ہر زمیندار پہ, چھوٹے بڑے پہ. تو تھوڑا سا اس وجہ سے نا اس کو ایک کلچر کا نام دے دیا گیا پٹوار کلچر. اس میں ایسی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کوئی کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی نیگیٹو ٹرم یوز ہو رہی ہے اس کے لیے, ایسی بات اس میں کوئی نہیں ہے. جی, اینی کوشچن؟ اچھا, اس پہ میں تھوڑا سا شاید صاحب اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پٹوار کلچر آپ کہتے ہیں, پٹوار کلچر میں یہ ایک چیز تھی کہ مینول ریکارڈ ہوتا تھا. پٹواری جو ہے اس کی ایکسیس اس نے مشکل بنا دی تھی لوگوں کی اپنے ریکارڈ تک, یعنی ان کو اپنے پراپرٹی کا جو ریکارڈ تھا اس تک ایکسیس ایزی ایکسیس نہیں تھی. تو اب انڈر پیلرا اینڈ انڈر ڈی ایم ایم اینڈ انڈر ڈیجیٹلائزیشن اینڈ انڈر ماڈرنائزیشن اینڈ انڈر دی یوٹیلائزیشن آف دی کمپیوٹرز اینڈ مشینس, اب یہ ایکسیس جو ہے بہت آسان ہو گئی ہے. اب یونیورسل ایکسیس ہو گیا ہے, کہیں بیٹھی جگہ سے آپ اپنا ریکارڈ جو چیک کر سکتے ہیں. آپ کی میوٹیشن جو ہے ود ان لمیٹڈ ٹائم آپ کی میوٹیشن ہو جاتی ہے, ود ان لمیٹڈ ٹائم آپ کو فرد جاری ہو جاتا ہے, ود ان لمیٹڈ ٹائم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن پروسیس بھی کر دیا جائے اور اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. جو اس میں غلطیاں کرتے, پٹواری بہت سارے ایسے کام کر دیتے تھے کہ جو ایک طرح سے یہ تھا کہ بندہ آیا ہی نہیں تو اس کا انتقال ہو گیا, اس میں ریکارڈ میں ٹیمپرنگ ہو گئی, اب ریکارڈ میں غلطیاں ہوں. اس سے جو شاید صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو لینڈ ڈسپیوٹس کریٹ ہو رہے تھے, لوگوں کے جو پریشس رائٹس تھے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو پٹواری جو ہے ایک طرف سے کنگ بن گیا تھا کہ اس کے پاس ریکارڈ موجود تھا, وہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر دے, وہ کسی کی پراپرٹی اٹھا کسی کے نام لگا دے, مرضی کی وہ پارٹیشن کر دے. یہ ساری چیزیں اب اتنی زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا تھا پٹواری اس میں کہ اس کو تھانہ کلچر کی طرح سے پٹوار کلچر کا نام دیا گیا. اور بڑے بڑے جو بااثر لوگ تھے اس کے علاقہ میں وہ اس سے متاثر بھی ہوتے تھے اور اس سے خوف زدہ بھی رہتے تھے. تو اس کو پٹوار کلچر کہتے تھے, جس میں پٹواری کی ایک سینٹر پوزیشن تھی, ایک ڈومیننٹ تھا پٹواری اس میں. اور یہ سارا جو ہے باقی پروسیس اب یہ آفٹر ڈیجیٹلائزیشن کمپیوٹرائزیشن جو انٹر پرسنل ریلیشن بٹوین دی پرسنز ہے, انٹر پرسنل ریلیشن بٹوین دی پٹواری اینڈ جو زمین کے مالک ہیں, جو لینڈ لارڈس ہیں, لینڈ آنرز ہیں, ٹیننٹس ہیں, ان کے درمیان مشینوں کی وجہ سے یہ بڑھ گیا ہے. اب وہ دور سے بیٹھ کے بھی اپنا ریکارڈ ایکسیس کر سکتا ہے, دور سے بیٹھ کے بھی اب اس ضرورت نہیں ہے کہ پٹواری کے پاس ہے, وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جا کے وہ پیلرا کی سائٹس پہ جا کے وہ ڈی ایم ایم کی جو لنکس ہیں ان پہ جا کے وہ خود بھی اپنے ریکارڈ چیک کر سکتا ہے. ذاتی ملکیت کے جو فرد ہیں وہ کہیں سے بھی آپ جا کے ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی وین ہیں, جو گاڑیاں ہیں وہ گھر گھر جا رہی ہیں, وہاں بھی لوگوں کو یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو اس طرح سے ایک جو سرکل آف دی وشیس سرکل کہنا چاہیے, وشیس سرکل آف دی پٹوار تھا, اس کو انہوں نے اب بریک کر دیا ہے اور یہ اب جو ہے نا نئے طریقے سے یہ کرنے ہیں. تو اور کویسچن؟ سر میرا آپ سے یہ کویسچن ہے, بینگ اے فیمیل کینڈیڈیٹ اگر میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہوں تو سر کیونکہ یہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو یہاں پہ نا فیمیل کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں, تو جو وہ پرابلمز ہوں گی ان کی گریوٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, آپ کا کویسچن بالکل درست ہے کہ یہ ایک ایسی جاب ہے, یہ 24 آور جاب ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ صبح 8 بجے جائیں اور 2-3 بجے آپ چھٹی کر جائیں, یا جیسے کوئی پبلک ہالیڈیز ہوتی ہیں ان پہ بھی آپ گھر ہی بیٹھیں. نہیں, ڈیوٹی لگتی ہے, ضلع انتظامیہ ہے, انتظامیہ کبھی چھٹی نہیں کرتی. ہم 24 آور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے یہ 24 آور کے ملازم ہیں گورنمنٹ کے. تو اس میں ڈیفینیٹلی مشکلات تو ہیں فیمیل کے لیے, کیونکہ یہ فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, آپ نے کورٹس اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, کورٹس میں جا کے گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزنٹیشن دینی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں آج کل یہ پی سی ایم ہے, پرائس مجسٹریٹس ہیں, وہ بھی تو اپنی فیلڈ میں جا کے کرنا ہوتا ہے. تو تھوڑے سے مشکلات ہیں فیمیل کے لیے, کیونکہ آپ نے پبلک ڈیلنگ اس میں بہت زیادہ ہے, آپ نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے, فیلڈ میں جانا ہے. اور مے بی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بھی بندہ فیلڈ میں جاتا ہے, کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی ڈیوٹیز آ جاتی ہیں کہ ہم نے آفٹر ایوننگ بھی ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں مسائل ہیں, فیمیل کے لیے مسائل ہیں, لیکن آج کل میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. فیمیلز سمجھدار ہیں, پڑھی لکھی ہیں, وہ ہماری اسسٹنٹ کمشنرز بھی ہیں فیمیلز کام کر رہی ہیں, ہماری ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں فیمیلز, وہ بھی کام کر رہی ہیں. تو اب یہ تحصیل اور نائب تحصیلدار اور تحصیلدار کی سطح پہ بھی فیمیل کو انہوں نے کوٹا دے دیا, تو میرے خیال میں سروائیو کر جائیں گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں کہ اب یہ میل ڈومیننٹ اس لیے نہیں رہی کہ جب اسٹاف انہوں نے فیلڈ آفیسر رکھے ہیں پٹواری کی جگہ پہ، تو اس میں بہت ساری لڑکیاں جو ہے بطور فیلڈ آفیسر انہوں نے جوائن کر لیا ہے بڑی ساری تحصیلوں میں. جیسے شاہد صاحب نے بتایا کہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اب فیمیل ہیں، ڈپٹی کمشنر فیمیل ہیں، کمشنرز بھی فیمیل آ رہی ہیں. اور خاص طور سے اب دیکھیں کہ جو آپ کی فیلڈ آفیسر جو پٹواری کی جگہ پہ جو فیلڈ آفیسر ہے وہ بہت ساری لڑکی ہیں. تو آپ کو اب یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اٹس اے چیلنجنگ جاب. جیسے شاہد صاحب نے بتایا کہ اٹس اے 24/7 جاب ہے کہ ہفتے کے 7 دن اور پورے 24 آورز آپ کو یہ آپ کو بولڈ ہو کے جانا پڑے گا، آپ کو کانفیڈنٹ ہو کے جانا پڑے گا، آپ کو ڈیرنگ ہو کے جانا پڑے گا، آپ کو بہادر ہو کے جانا پڑے گا، ہمت کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا. سب سے پہلی جو آپ کو ضرورت ہے وہ جرأت کی ضرورت ہے، کانفیڈنس کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ بہت ساری خواتین بھی تو آتی تھی. جیسے تھانے میں یہی تھانے کلچر کی آپ نے بات کی، یہی تھا کہ وہاں پہ سارے مرد بیٹھے ہوتے تھے. تو اب وہاں پہ خواتین آفیسر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی جاب نبھا رہی ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی نڈر اور بڑی جانباز قسم کے خواتین آفیسر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اسی طرح سے آپ بھی انشاءاللہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ بھی بہادر ہیں، آپ بھی کانفیڈنٹ ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ جاب کر سکتے ہیں. دانش صاحب، آپ کافی عرصہ سے ایز این آفیسر آپ جو کمپیوٹرائزیشن ہے، یہ سارا جو کمپیوٹر پروسیس ہے، اس کے علاوہ جو بیسکس ہیں کمپیوٹرز کی جن کے ذریعے سے یہ سارا ہم نے اسٹرکچر ڈیولپ کیا ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، خاص طور سے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو بہت پیچیدہ ریکارڈ تھا اس کی ہم نے کمپیوٹرائزیشن کی. یہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھی، آپ ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ کمپیوٹر کے. تو شاہد صاحب ہمارے تحصیلدار صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو آپ ان سے کوئی کویسچن آپ کرنا چاہیں سر تو. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اچھا، میرا کویسچن ہے سر آپ سے کہ بینگ اے کمپیوٹر ایکسپرٹ، ہمارے ہاں ریکارڈ ابھی جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ ریکارڈ ایکسیس جو تھی بہت ہی مشکل تھی. ایک کسان کو اپنی اراضی کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تھا تو وہ پٹواری کے مرہون منت تھا، پٹواری نے جو بتا دیا وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا تھا. تو اب ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کیسے ہیلپ کر رہی ہے عام انسان کو، کسان کو، فارمر کو یا پراپرٹی اونر کو، کہ وہ کس طرح سے اس سے ڈیجیٹلائزیشن سے فائدہ مند ہو رہا ہے. جیسے آپ نے پہلے پیلرا کا بھی ذکر کیا، ڈی ایم ایم کا ذکر کیا، تو ان کی تھوڑی سی تفصیل درکار ہے کہ یہ کس طرح سے کسان کو، ایک عام بندے کو ہیلپ فل ہے. بڑا اچھا کویسچن ہے جی آپ کا. یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا کیونکہ جب مینول ریکارڈ تھا تو اس میں ٹیمپرنگ، اس کا ضائع ہو جانا، جل جانا، مختلف طریقوں سے ریکارڈ اکثر ضائع ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا کہ اس کو انہوں نے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا. ہارڈ کاپیز بھی ہیں اور سافٹ صورت میں بھی وہ موجود ہے. اس میں جہاں تک ٹیمپرنگ کی بات ہے وہ تو تقریباً ہی ختم ہو گئی، کیونکہ مینول میں تو ٹیمپرنگ ہو سکتی تھی. پٹواری کے پاس ریکارڈ ہوتا تھا، اس میں ٹیمپرنگ کرتا تھا. اب یہ دیکھیں سینٹرلائز ہو گیا، پورے پنجاب کا ریکارڈ سینٹرلائزڈ ہے، اس میں ٹیمپرنگ کی گنجائش میرے خیال میں نہیں ہے. رہی ایکسیس کی بات، تو ایکسیس اب زیادہ ہے. پٹواری ہوتا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اس کو کمپیوٹرائز کر دیا، ARC بنا دی گئے. اب انہوں نے ایسا کیا کہ DMM بنا دی گئے، دیہی مال مرکز بنا دیے گئے. تو لوگوں کی ایکسیس ایزی ہے. پہلے پٹواری دیکھتا تھا جی بیٹھے میں جمع بندی ڈھونڈوں گا جی، پھر وہ اس بار گردانی کرتا، کافی ٹائم لگتا. اب اس کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، وہ آپ کا ID کارڈ لیتا ہے، نام پوچھتا ہے، ولدیت لکھتا ہے، سارا ریکارڈ آپ کا ودن سیکنڈ سامنے آ جاتا ہے. آپ کو جو فرض چاہیے، جو چیز چاہیے وہ آپ کو ایشو کر دیتا ہے. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے. ایک تو ریکارڈ محفوظ ہو گیا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا جو ایکسیس ہے لینڈ آنر کی وہ بہت آسان ہو گئی اپنے ریکارڈ تک. شاہد صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ بھی تمام دوست جو جنہوں نے آج ہماری ویڈیوز دیکھی، شاہد صاحب میری ایک آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم ایسے تمام دوست جو اب ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے بہت سارے کویسچنز ہوں گے یقیناً، تو آپ اپنے جتنے کویسچنز ہیں ہمارے اپنے کمنٹس باکس میں، ہمارے ان باکس میں آپ جو ہے نا یہ کویسچنز آپ ضرور کیجیے گا. اپنی کیوریز آپ فلوٹ کیجیے گا، سرکولیٹ کیجیے گا. ہم شاہد صاحب سے آپ کے جواب ضرور لیں گے. اور ہم ایک شاہد صاحب کی گزارش کریں گے، ہم لائیو سیشن لیں گے انشاءاللہ شاہد صاحب کے ساتھ، جن میں ہم آپ تمام دوستوں کو
ہم انگیج کریں گے، اور اس لائیو سیشن میں جو کینڈیڈیٹس جو باہر اور ڈویژن سے ہیں، جن کا بھی انٹرویوز نہیں ہوئے اور آپ کے انٹرویوز ہونے ہیں، جن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، اب وہ جن کی جابز ہو چکی ہیں یا جن کی ٹریننگز چل رہی ہیں، یہ تمام دوست آپ جتنے آپ کے کویسچنز ہوں گے تو شاید صاحب ایک دن انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں ہی ہم ایک لائیو سیشن کریں گے، اور اس لائیو سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ایک میٹنگ، ایک سیشن، تو اس میں انشاءاللہ جتنے ہمارے اور دوستوں کے کویسچنز ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان کے بھی جواب دیں۔ آج کے لیے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کا جو لاسٹ میسیج ہو میرے ان بچوں کے لیے جو مجھے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آل اوور پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی ضرور کوئی میسیج دیجیے پلیز۔ دیکھیں جی، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ پہ توکل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو، بے شک جب چاہیں آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اپنی اگلی 1-2 ویڈیو میں ہم لائیو سیشن میں آپ تمام دوستوں سے ملیں گے، اس لائیو سیشن میں آپ کے جتنے کویسچنز ہوں گے ان کو بھی ہم شامل کریں گے اس میں۔ آج اپنی اتنا وقت دیا، آپ تمام میرے دوستوں سے ملے، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ اللہ حافظ۔